وعلى أهل البيت المنتجبين المنتقبين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام وعلى أبي الأئمة ومعدن النبوة ومختلف الملائكة وعلى سيد الله الغالب غالب كل طالب مطلوب على كل طالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرس على الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلين بالحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائم على أعدائهم منكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وهيبتهم وعفتهم وولادتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات علی محمد آل محمد. حضرات، سب سے پہلے آج کی اس مناسبت شب شہادت امام باقر العلوم، میں امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد مراجع کرام اور علماء کرام اور آپ تمام کی خدمت میں امام پنجم امام باقر العلوم کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. خالق کائنات مالک رب الجہان کریم اور رحیم پروردگار نے انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا. اس طریقے کو اسلام کہتے ہیں. اللہ نے انسان کو بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نظام دیا. اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ اس نظام کو اسلام کہتے ہیں. اور اللہ اپنے اسلام سے اتنی محبت کرتا تھا، اللہ اپنے دین اسلام سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اور فقط اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین پسندیدہ دین نہیں ہے. اور اللہ، دیکھیے مجھے امام تک آنا ہے، میں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو آپ سے چاہتا ہوں. اللہ اپنے دین سے زیادہ محبت کرتا تھا، اسلام سے بڑا پیار کرتا تھا، تو لہٰذا اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اسلام سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اسلام سے بڑا پیار کرتا ہوں. اور اللہ اپنے اسلام سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی ادیان بھیجے ہیں، جتنے بھی دین بھیجے ہیں، اللہ نے اسلام کے لیے سب کو منسوخ کر دیا. اگر آپ توجہ کریں گے میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. اللہ اسلام سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، اللہ اسلام کے خاطر جتنے بھی اللہ نے ادیان کو بھیجا ہے، دین کی جمع ادیان ہے، اللہ نے جتنے بھی ادیان بھیجا ہے سب کو منسوخ کر دیا. اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں آسمانی کتابیں سب کو منسوخ کر دیا. کیا مطلب؟ اللہ اسلام سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا. آدم کا دین منسوخ ہو گیا، نوح کا دین منسوخ ہو گیا، ابراہیم کا دین منسوخ ہو گیا، یوسف کا دین منسوخ ہو گیا، ایوب کا دین منسوخ ہو گیا، ابراہیم کا دین منسوخ ہو گیا، یعقوب کا دین منسوخ ہو گیا، ایوب کا دین منسوخ ہو گیا، یشع کا دین منسوخ ہو گیا، عیسیٰ کا دین منسوخ ہو گیا، موسیٰ کا دین منسوخ ہو گیا. یہ صرف ادیان کی بات نہیں ہے، اللہ دین اسلام سے اتنا پیار کرتا تھا. جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہے سب آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، توریت کو منسوخ کر دیا. میں پورے مضمون کی توجہ چاہتا ہوں. دین اسلام سے اتنا محبت کرتا تھا، جتنے ادیان ہے سب کو منسوخ کر دیا. اور اتنا پیار کرتا تھا، جتنے کتابیں آسمان سے آئی ہے سب کو منسوخ کر دیا. توریت کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا، توریت کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا، زبور کو منسوخ کر دیا. سارے ادیان الہی کو دین اسلام کی خاطر، میں پورے مضمون کی توجہ چاہتا ہوں، دین اسلام کی خاطر سارے ادیان الہی کو منسوخ کر دیا. دین الہی کی خاطر سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا. سارے ادیان منسوخ ہو گئے، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. لیکن اللہ قیامت تک دو چیزوں کو باقی رکھ دیا، ایک محمد کے قرآن کو، دوسرا علی کی امامت کو.
اپنے دین سے اتنی محبت کرتا تھا، سارے ادیان کو منسوخ کر دیا، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، مگر محمد کے قرآن کو قیامت تک رکھ دیا، علی کی امامت کو قیامت تک رکھ دیا۔ اسلام اللہ بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ امام فرما، دیکھیے یہ جو چھت ہے نا، چھت کی بنیاد ہے نا، چھت جو ٹکا ہوا ہے بنیاد پہ، ستون پہ ٹکا ہوا ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں بنی الاسلام، توجہ کریں روایت پر، فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا 5 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ امام محمد باقر فرماتے کہ اسلام 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے، ایک نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھا زکوٰۃ، 5واں ہماری محبت۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور علی کی ولایت۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کیا کوئی فرق ہے اس میں اور اس میں؟ کہا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کہ کیا فرق ہے؟ فرمایا نماز جو ہوتی ہے اس کے مسائل اور ہوتے ہیں، صلوات پڑھے محمد آل محمد کی برکت۔ کہ نماز کے مسائل اور ہیں۔ اسلام کتنی چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے؟ کہ 5 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، نماز پہ، روزہ پہ، حج و زکوٰۃ اور علی کی ولایت۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کوئی فرق ہے؟ کہ نماز کے مسائل اور ہے، روزے کے مسائل اور ہے، حج کے مسائل اور ہے، زکوٰۃ کے مسائل اور ہے، ہماری ولایت اور ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا نماز اگر بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں میں پڑھے، وطن میں ہے تو پوری پڑھے، سفر میں ہو تو آدھی پڑھے۔ روزہ صحت کے لیے، صحت مند کے لیے واجب ہے، بندہ بیمار ہو اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، اور وہ کمزور بوڑھے جس کے بدن میں طاقت نہیں ہے اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، بیمار کے لیے روزہ واجب نہیں ہے۔ مال پیسہ دولت ہو تو حج واجب ہے، بھیڑ بکری اونٹ گائے اربات غلات اربا اگر کسی کے پاس ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی نماز کے مسائل اور ہے، حج کے مسائل اور ہے، زکوٰۃ کے مسائل اور ہے۔ نماز ہر ایک کے لیے واجب ہے اور روزہ ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے، حج ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا لیکن جو ہماری ولایت ہے وہ بچے پہ واجب ہے، ہماری ولایت بچے پہ واجب ہے، جوان پہ واجب ہے، بوڑھے پہ واجب ہے، مرد پہ واجب ہے، عورت پہ واجب ہے، غریب پہ واجب ہے، امیر پہ واجب ہے، تندرست پہ واجب ہے اور بیمار پہ واجب ہے۔ اگر بندہ زندہ ہے اس پہ بھی واجب ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتا ہے، ہماری ولایت پہ مرنا واجب ہے۔ ان کے مسائل اور ہیں، یہاں کے مسائل اور ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اس صحابی کا نام ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ نبی کے پاس آیا تھے، جناب جابر آئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کمر خمیدہ تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ جناب جابر نے کہا، دیکھیے پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب جابر نے کہا کہ یا نبی اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ جابر ایک میرا بیٹا آنے والا ہے، تم میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ یہاں تک آپ نے سنا نا، لیکن اس کے بعد کی منزل سنیے۔ کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، میرا نام اس کا نام، میں بھی محمد ہوں اور آنے والا بیٹا بھی محمد ہے۔ کہ میرا سلام میرے بیٹے کو پہنچانا۔ یہاں تک آپ نے سنا، لیکن زمانہ اسی ایک بات پہ توجہ کر لیتا۔ اگر زمانے کو پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو زمانے کو 5واں محمد بھی سمجھ میں آ جاتا۔ نبی نے کیا کہا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے تو اپنا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچانا۔ اگر زمانہ محمد کو سمجھتا
تو امام محمد باقر بھی سمجھ میں آ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کون ہے؟ جیسے آدم سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, جیسے نوح سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, جیسے ابراہیم سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, جیسے اسماعیل سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, انبیاء سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, اولیاء سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, صالحین سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, صدیقین سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, ملائکہ سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. خود قرآن کی آیت ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان لانے والو, محمد پر اللہ درود بھیجتا ہے, محمد پر اللہ سلام بھیجتا ہے, محمد پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں. اور امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرا جد جس گلی جس کولے سے گزرتا تھا, جہاں سے میرا جد گزرتا تھا, درخت کے پتے, پھول, پتے, درخت, سنگرجے, پتھر یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے. نہیں نبی نے کہا کہ میرا سلام میرے بیٹے محمد کو پہنچا دینا. نبی کون ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, پتے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, پھول سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, چڑیا پر سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, سجود اشجار سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, طیور سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, زمین والے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, عرش والے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں. اب پورے مغرب کی توجہ, جسے کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرے اسے محمد عربی کہتے ہیں, اور محمد عربی جسے سلام کرے اسے باقر کہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد جسے سلام بھیجے اسے باقر العلوم کہتے ہیں. اور اللہ نے امام محمد باقر کو جو خصوصیت دی ہے نا, وہ کسی بھی امام کو نہیں دیا. ہمارے 12 امام ہیں نا, کسی بھی امام کو وہ خصوصیت نہیں دیا جسے اللہ نے امام محمد باقر کو دیا. کیا خصوصیت میں محمد باقر کی؟ مولائے کائنات کو نہیں ملی خصوصیت, امام حسن کو نہیں ملی, امام حسین کو نہیں ملی, چوتھے امام کو نہیں ملی, امام صادق کو نہیں ملی. جی ہاں ہاں, صلوات علی محمد آل محمد کی بارگاہ میں. جی ہاں ہاں, چلیے ماشاءاللہ سلامت رکھے ہمارے بزرگ کو. جو خصوصیت, لیکن میں تشریح کروں گا, اس جملے کی میں تشریح کروں گا, جو خصوصیت امام محمد باقر کو ملی کسی کو نہیں ملی. ہمارے محمد بھائی نے کہا کہ ماں بھی معصومہ ہے, باپ بھی معصوم ہے, لیکن ایک بات صحیح ہے, لیکن میں اس کو دوسرے پہلو سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ماں بھی معصومہ, باپ بھی معصوم, لیکن دوسرے انداز میں پیش کر رہا ہوں. ماں بھی معصومہ, باپ بھی معصوم, لیکن دوسرے الفاظ میں آپ سنیے کہ ماں بھی ہاشمہ, باپ بھی ہاشم. کسی بھی امام کو نہیں ملا جو خصوصیت امام محمد باقر کو ملا. کیا مطلب؟ امام محمد باقر کے والد کا نام کیا ہے؟ بتائیے, نام کیا ہے؟ امام محمد باقر کے نام والد کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسین. امام حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ مولائے کائنات. اب آئیے ماں کی طرف. ماں فاطمہ کس کی بیٹی؟ ہاں نا, جناب فاطمہ چوتھے امام کی ماں, 5ویں امام کی ماں. جناب فاطمہ کس کی بیٹی؟ امام حسن مصطفیٰ کی بیٹی, امام حسن کی بیٹی. باپ بھی معصوم, ماں بھی معصومہ, باپ بھی ہاشم,
بابی ہاشم، لیکن الفاظ دیگر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ واحد پانچواں امام ہے جس کا دادا بھی معصوم، جس کا دادا بھی امام، جس کا نانا بھی امام، جس کا باپ بھی امام، امام خود امام، آنے والے بیٹے بھی امام۔ دیکھیے ایک تشریح الگ ہوئی نا، معصوم کی تشریح الگ ہے، ہاشم کا تشریح الگ ہے۔ باپ بھی ہاشمی ہے، ماں بھی ہاشمی ہے، باپ بھی امام، خود امام، آنے والے بیٹے بھی امام، دادا بھی امام، نانا بھی امام۔ یہ خصوصیت اللہ نے کسی کو نہیں دیا سوائے پانچویں امام کے۔ حشام ابن عبد الملک امام کا دشمن تھا، خدا لعنت کرے اس پر، امام کا دشمن تھا۔ امام کو بلایا شام، امام تنہا نہیں گئے، اپنے بیٹی امام جعفر صادق کو لے کے گئے۔ دیکھیے امام جعفر صادق کا بچپنا ہے، کم سینہ ہے، لیکن امام ہر حال میں امام ہوتا ہے۔ بچپنا امام کا بچپنا ہوتا ہے، جوانی امام ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے تب بھی امام ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کو لے کے چلے، شام آئے، دربار سجایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، علماء کو جمع کیا گیا۔ جب علماء آ گئے، علماء نے کہا کہ ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حشام نے کہا کہ اے محمد باقر، ان کے کچھ سوال ہیں، بڑے مشکل سوال ہیں، آپ بتائیں گے؟ امام نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، میرا بیٹا بتائے گا۔ آپ عظمت سمجھے، امام چھٹی امام کی عظمت کو سمجھے، کہا میں نہیں بتاؤں گا، میرا بیٹا صادق بتائے گا۔ امام جعفر صادق نے دربار حشام میں سارے سوالوں کے جواب بتائے، کہا اس کا سوال کا جواب یہ ہے، اس کے سوال کا جواب یہ ہے، اس کے سوال کا جواب ہے، سارے سوالوں کا جواب امام صادق نے دیے۔ اس کے بعد حشام نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر فن میں ماہر ہیں۔ امام نے کہا کہ ہاں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ حشام نے کہا کہ اچھا، وہ جو سامنے جو نشانہ ہے اسے تیر لگائیے، کہا اسے تیر لگائیے۔ امام نے کہا کہ حکومت کے کام ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں ہے۔ حشام ہنسنے لگا، کہا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ناقص پیدا کیا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا۔ امام نے جیسے سنا اٹھایا، تیر کو اٹھایا، اور تیر اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کمان میں تیر کو رکھا اور پہلا تیر امام محمد باقر نے چھوڑا۔ جیسے چھوڑا جا کے نشانے پہ لگا، توجہ کرے، جا کے نشانے پہ لگا۔ امام محمد باقر نے دوسرا تیر اٹھایا اور جو چھوڑا پہلے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پہ لگا۔ امام محمد باقر نے تیسرا تیر اٹھایا اور لگایا، دوسرے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پہ لگا۔ امام محمد باقر نے چوتھا تیر اٹھایا، لگایا، تیسرے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پہ لگایا۔ اس طرح امام محمد باقر نے 8 تیر لگائے۔ جب 9واں تیر کو امام محمد باقر نے اٹھایا، ایک مرتبہ حشام چیخ کر کہتا ہے باقر بس کرو، میں سمجھ گیا ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ یہ ہے امام کی۔ جب امام اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلے، دیکھا ایک ہجوم تھا، لوگوں سے امام نے پوچھا ہجوم کیسا؟ کہا کہ راہب ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلتا ہے، عیسائی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بڑی کرامتیں دکھاتا ہے، بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ امام بیٹھ گئے، راہب آیا، جب آیا ایک ایک کا چہرہ راہب نے دیکھا، اپنے شاگرد تھے، اس کے شاگرد تھے، ایک ایک کا چہرہ دیکھا۔ جب امام محمد باقر کے چہرے اقدس کی طرف راہب کی نظر ٹکی، دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا۔ ایک سوال کیا، یہ بتائیے آپ ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر میں سے ہیں؟ انتا منی و حل، آپ ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر میں سے ہیں؟
امام محمد باقر نے کہا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، امتی محمدیہ میں سے ہیں۔ پر دوسرا سوال کیا، یہ بتائیے آپ عالم ہے یا جاہل ہے؟ آپ عالم ہے یا جاہل ہے؟ کیا جواب دیا خدا کی قسم، اور یہ جواب سوائے عالم محمد کے در سے کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں جاہل پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جاہل پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے کچھ سوال ہے، آپ جواب دیں گے؟ امام نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا فرمایا کہا اچھا یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ جنت میں لوگ کھاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، اور جب کھاتے پیتے ہیں انہیں پیٹ کی جو غلاظت ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی۔ جنت میں کھانا پینا رہتا ہے، جنت میں کھانا پینا رہتا ہے۔ یہ بتائیے جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے، کھائیں گے پئیں گے، جنت کی غلاظت جب نہیں نکلے گی، اس جنت کی مثال دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں موجود ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، جب بچہ ماں کے شکم میں 9 مہینے رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن غلاظت نہیں کرتا، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے مگر غلاظت نہیں کرتا۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا دوسرا سوال کا پوچھ، ما شئتا سل ما شئتا، تو جو چاہے پوچھ، مگر یہ نہیں کہا سلونی سلونی۔ میں زمین و آسمان کی سارے چیزیں جانتا ہوں، جانتے تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ سلونی سلونی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلونی کا دعویٰ ان کے جد نے کیا تھا، سلونی کا دعویٰ ان کے جد نے کیا۔ کہا ما شئت سل ما شئت، جو چاہے پوچھ، جو چاہے پوچھ۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ بتائیے کیا ایسا وقت بھی ہے جو نہ دن ہے نہ رات ہے؟ ایسا دن بھی ہے، ایسا وقت بھی ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے؟ امام نے فرمایا ہے۔ راہب نے ہاتھوں کو جوڑا، وہ کون سا وقت ہے؟ کہا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہے نہ دن ہے نہ رات ہے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو درمیان کا جو وقت ہے نا، وہ جو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ جو وقت ہے نہ دن ہے رات ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ امام نے فرمایا صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہے وہ وقت ایسا وقت ہے کہ جب وہاں جنت سے، اس وقت میں جنت سے ہوا آتی ہے، اس وقت میں جنت سے ہوا آتی ہے، رات بھر کے جاگے ہوئے انسان کو نیند آ جاتی ہے، بے قرار کو قرار آتا ہے۔ کہا طلوع آفتاب کے بعد صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ایسا وقت ہے کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اللہ اپنے بندوں کو رزق تقسیم کرتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ میں غریب ہوں، بندہ کہے کہ میں لاچار ہوں، بندہ کہے رزق میں تنگی ہے، بندہ کہے کہ 40-50 ہزار کما لیتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ جب اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے، یہ سو رہا ہے، جو سو جائے وہ کیا پائے، جو اٹھ جائے وہی تو پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی۔ ہے توجہ آپ کی؟ ایک روایت سناؤ، اجازت ہے نا؟ امام محمد باقر سے کس نے سوال کیا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ۔ کس نے سوال کیا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ امام بڑے خوش ہوئے، کہا کہ تو میرا شیعہ ہے؟ کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا جب میں آپ کا شیعہ ہوں، کچھ علامتیں ہیں شیعوں کی، آپ کی نظر میں، کس کی نظر میں؟ میری نظر میں، آپ کی نظر میں، گلی اور کوچے کے رہنے والوں کی نظر میں نہیں، کائنات کے امام کی نظر میں۔ اس نے سوال کیا کہ مولا شیعوں کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں آپ کے چاہنے والوں کی؟ امام نے 3 نشانیاں بتائی، کہا کہ شیعوں کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا المتزاورون فی ولایتنا،
ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے نا، ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے نا، ایک دوسروں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے. نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے ایک دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. کیا خرچ کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ خاندان کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا قبیلے کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محلے والوں کا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ علی سے محبت کرنے والا ہے. نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. علی سے محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ پورے گاؤں کی ضرورت نہیں ہے، پورے محلے والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے خاندان کا آدمی تنگ دست ہو جائے، بیمار ہو جائے، شادی میں مشکل پیش آ جائے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، اس کا ہاتھ پکڑنا، پکڑ کے کہنا گھبراؤ نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے. گھبراؤ نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے. علی کے شیعہ کی علامت ہے. علی کا شیعہ خرچ کرتا ہے، علی کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے. فضول خرچ نہیں کرتا، علی کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. چائے پلانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، علی کی محبت میں خرچ کرتا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے خوش کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. علی کا شیعہ کی پہلی علامت. فرمایا المتظاہرون فی ولایتنا. علی کا شیعہ اپنے ایک دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا دوسری جو نشانی ہے علی کے شیعوں کی، ہماری محبت میں محبت کرتے ہیں. المتحاجون فی محبتنا. ہماری محبت میں دوسروں سے محبت کرتے ہیں. مولا سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب؟ کہا ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے نا، ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے ہماری وجہ سے ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، دشمنی نہیں کرتا، دل میں بغض نہیں رکھتا، دل میں کینہ نہیں رکھتا. کچھ بات ہو جائے بیٹھ کے صفائی کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا شیعہ ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. دو علامتیں ہوئی. اس کے بعد فرمایا مولا تیسری علامت کیا ہے؟ دیکھیے یہ باتیں وہ ہیں جو کسی کو پسند نہیں آئے گی اور سب کے سر جھک بھی جائیں گے، اور لیکن سنیے کیونکہ امام محمد باقر کی شہادت ہے. جی ہاں واہ بھی نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. دیکھیے ممبر کا ایک حق ہوتا ہے، فضائل بھی ہو اور ممبر کا حق بھی بیان ہو. جب ہم امام محمد باقر کی شہادت منانے کے بیٹھے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل ہو. امام نے کیا فرمایا، ہم سے امام نے کیا چاہا، فضائل ہم نے پڑھ دیے، وہ ممبر کا حق ہو گیا. اب ہم سے امام نے کیا چاہا، امام کی نظر میں ہم کیسے ہیں؟ ہم بڑے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں؟ امام کہتے ہیں کہ پہلا شیعہ کون ہے؟ خرچ کرنے والا، دوسروں پہ خرچ کرنے والا. دوسرا شیعہ کون ہے؟ کچھ ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، محبت کرتا ہے ہماری محبت کی وجہ سے، کسی اور کی محبت کی وجہ سے نہیں، ہماری محبت کی وجہ سے. ہاتھوں کو جوڑا مولا. تیسری علامت کیا ہے شیعوں کی؟ فرمایا المتظاہرون بامر ولایتنا. ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے نا، خدا کی قسم آپ توجہ کریں کہ ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے کسی جگہ پر بیٹھ جائے، غیبت کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے، دوسروں کے قصے بیان کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہمارے شیعہ دوسروں کے گھر کے قصے سنانے کے لیے جمع نہیں ہوتے، اور ہمارے شیعہ غیبت کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہمارے شیعہ لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہمارے شیعہ جمع اس لیے ہوتے ہیں، جہاں شیعہ جمع ہو جائے ہمارا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. کوئی نعرہ نہیں لگے گا، میں اس میں خوش ہوں. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. تین باتوں کے ارشاد فرمایا. ہمارا شیعہ کیا ہے؟ اگر ایک شیعہ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، دوسرا شیعہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، تمہارا بھائی زندہ ہے، میں تمہاری مشکل کو حل کروں گا. یہ نہیں کہ میں سوچوں کہ میں آباد رہوں، سامنے والا تباہ برباد ہو جائے. والی کا شیعہ نہیں ہوتا. دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا ہوتا ہے.
علی کی وجہ سے دوستی کرنے والا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسری علامت کیا ہے علی کے شیعوں کی؟ علی کا شیعہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے نا، فضول باتیں نہیں کرتا، لوگوں کے گھروں کے قصے بیان نہیں کرتا۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے لوگوں کے گھروں کے قصے بیان کرنے کا، اتنا ہی شوق ہے لوگوں کے گھروں کے قصے بیان نہ کرنا، اہل بیت کے گھر کے قصے بیان کرنا، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں کے قصے بیان کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اہل بیت کے گھر کے قصے بیان کرنا واجب ہے، عبادت ہے۔ یہ ہے علی کا شیعہ۔ ایسے جب علی کے شیعہ چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو امام فخر کرتے ہیں۔ امام کا مسند امامت پر جب امام بیٹھے، امام 19 سال امام نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ کتنے سال؟ 19 سال۔ 19 سال کیا بڑا عرصہ ہے؟ مختصر سا عرصہ ہے، 19 سال۔ لیکن امام محمد باقر نے اس 19 سال میں ایسے شاگردوں کو پیدا کیا۔ کسی کو 50,000 حدیثیں یاد ہو گئی، کسی کو 90,000 حدیثیں یاد ہو گئی، کسی کو 40,000 رسول کی حدیثیں یاد ہو گئی، کسی کو 30,000 رسول کی حدیثیں یاد ہو گئی۔ امام جب مسند امامت کو بچھاتے، شاگردوں کو درس دیتے، قال الامام صادق، قال الامام باقر، قال الامام حسن، قال الامام حسین، قال الامام رسول اللہ، قال الامام رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال علی، قال الحسین کی صدائیں بلند ہو جاتی۔ امام خود بیان کر رہے ہیں اگر میرے شاگرد نہ ہوتے محمد کا دین ختم ہو جاتا، میرے شاگرد نہ ہوتے، میرے چاہنے والے نہ ہوتے۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 19 سال میں 50 حدیثوں کو یاد کروا دیا امام نے ایک صحابی کو۔ جیسے جناب زرارہ، جناب تقلب، جناب ہارون، جناب بہت بڑے بہترین شاگرد ہیں، ایک دو حدیثیں نہیں، 50 حدیثیں امام کی، امام محمد باقر کی، چوتھے امام کی، تیسرے امام کی، دوسرے امام کی، پہلے امام کی، اس کے بعد رسول اللہ کی 50 حدیثیں۔ آخری بات اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ 50 حدیثیں، 40 حدیثیں، 80 حدیثیں۔ امام نے 19 سال میں ایسے شاگردوں کو پیدا کیا، ایسے شاگردوں کو بنایا۔ امام خود کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے محمد کا دین ختم ہو جاتا، محمد کا دین مٹ جاتا۔ آزاد رہو۔ بس ایک جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر کسی کو 50,000 نہیں، اگر کسی کو 50 ہماری حدیثیں یاد ہو جائے میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ 50 حدیثیں امام کی اگر کسی کو یاد ہو جائے، امام کہتے کہ میں شفاعت اس کی کروں گا۔ 50,000 حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10,000 حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 20,000 حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام کہتے کہ 50 حدیثیں اگر کسی کو یاد ہو گئی معصوم کی، میں امام اس کی شفاعت کروں گا قیامت میں۔ ایسا امام کائنات میں کس کو مل سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو امام ہے بڑا مظلوم امام ہے۔ میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا، آپ کے وقت کو میں نے ضائع کیا۔ بڑا مظلوم امام ہے، کائنات کا یہ مظلوم امام جو کربلا میں بھی ظلم و جور کو دیکھتا رہا، اور کربلا کے واقعے کے بعد بھی امام پہ طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ ایک مرتبہ جب کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے جب کربلا میں آپ تھے تو سب سے مشکل موقع، سب سے عجیب موقع، سب سے مصیبت زدہ موقع آپ کے لیے کون سا تھا؟ امام بار بار گریہ کرنے لگے، بار بار رونے لگے، کہا شاید تو نے عجیب سوال کر دیا، اس لیے کہ اگر
ایک موقع ہوتا تو میں گنا دیتا، مگر کربلا کے واقعے کے بعد کوئی ایک ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آ گئی ہو۔ ایک مرتبہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کچھ مواقع گنا دیجئے، کچھ ایسے چیزیں گنا دیجئے جو سب سے زیادہ آپ کو مشکل پیش آ گئی ہو۔ ایک مرتبہ کہا جب لعین میرے ماں پھوپھیوں پر چادر چھیننے کے لیے آگے بڑھے نا، میں کم سن تھا، میں دیکھ رہا تھا، کہا میں دیکھ رہا تھا، میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، میں بڑا کم سن تھا۔ ظالم آگے بڑھا، زینب کے سر سے چادر چھیننے لگا، ظالم آگے بڑھا، کلثوم کے سر سے چادر چھیننے لگا، ظالم آگے بڑھا، سکینہ کے سر سے چادر چھیننے لگا۔ کب بڑا مشکل مرحلہ تھا، کب مولا دوسرا مشکل مرحلہ کہا تھا۔ ایک مرتبہ امام کانپنے لگے، کہا دوسرا مشکل مرحلہ جب ہمیں دیار بدیار کوچا بکوچا پھرایا گیا، ایک مرتبہ بازار پہنچے، کہ عجیب منظر تھا، چھت کے اوپر سے جس کے پاس گرم پانی تھا وہ پانی ڈال رہے تھے، جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مار رہے تھے، جس کے پاس آگ تھا آگ کے گولے ہمارے اوپر برسا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے بابا سید سجاد کے امامے پہ گرا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں پاموں میں بیڑیا، امامہ جلتا رہا، سر جلتا رہا، کہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک مرتبہ زار و قطر امام گریا کرنے لگے، مولا تیسرا موقع کون سا ہے؟ کہا تیسرا موقع کہ تم سن نہیں سکو گے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ بتائیے، میں آنے والے نسلوں کو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام زمین پر بیٹھ گئے، کہا تیسرا موقع میرے لیے بڑا عجیب تھا، مشکل تھا، تکلیف دہ تھا، جب ہم دربار یزید میں گئے، ہمیں یزید کے سامنے ایسے بٹھایا گیا جیسے غلاموں کو بیچنے کے لیے، غلاموں کو بیچنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ میرا بابا جب کھڑا ہوتا خطبہ دینے کے لیے، ظالم درہ لے کر امام کے پشت پہ مارتا، امام بیٹھ جاتے، امام محمد باقر کہتے ہیں میرا بابا اتنی دفعہ اٹھا، تازیانہ اتنا پڑا، بابا کا پشت زخمی، خون جاری۔ ہازادارو بڑے مسائل کو امام محمد باقر نے دیکھا۔ بس ایک مرتبہ آج ہی کی رات ہے، ایک مرتبہ امام کو حشام نے زہر دیا، ایک رات میں امام دنیا سے چلا گیا، رات میں زہر دیا، صبح میں شہید ہو گیا۔ ہازادار آپ ذرا سوچے وہ زہر کتنا تکلیف دہ تھا، کتنا خطرناک زہر تھا۔ جب امام کو دیا گیا نا، امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ امام سمجھ گئے، امام جعفر صادق کو بلایا، میرے لال میں وصیت کرتا ہوں، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے دفن کرنا، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے دفن کرنا۔ عزادار ایک مرتبہ کہا اے میرے لال جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا ہر سال میرے جد حسین کی مجلس کرنا۔ کہا بابا کوئی خاص بات ہے؟ کہا میرے لال جب ہر سال مجلس کرنا، میرے پھوپھیوں کی چادر کی مسایا، میرے پھوپھیا دیار بدیار، کوچا بکوچا، بے مکنا و چادر۔ اور بس میں تمام کر دیا، آپ کی زحمت کو تمام کر دیا۔ امام جعفر صادق کو بلایا، وصیت کی، بس ایسا وقت بھی آیا امام دنیا سے چلے گئے۔
امام دنیا سے چلے گئے، چاہنے والوں کا ایک ہجوم تھا، سارے شاگرد آ گئے۔ ایک مرتبہ کوئی آگے بڑھتا ہے، امام کا جنازہ لیتا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا آتا ہے، امام کا جنازہ لیتا ہے، ایک شاگرد کے بعد دوسرا شاگرد آیا، دوسرے شاگرد کے بعد تیسرا شاگرد آیا، کئی ہزار شاگرد تھے امام کے، جنازہ لینے کی گنجائش نہ تھی۔ میں کہتا ہوں جب امام جعفر صادق نے امام محمد باقر کو لحد میں اتارا ہوگا، امام کا دل تڑپا ہوگا اور یہ کہا ہوگا اے جعفر صادق، اتنے چاہنے والے، اتنے جنازہ اٹھانے والے کاش کربلا میں ہوتے، میرا بابا 3 دن